ہم یزید کے بارے میں سنیں گے، وہ بدبخت انسان جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام کے ناحق قتل کا سیاہ داغ ہے اور جس پر ہر زمانے میں مسلمان ملامت کرتے رہیں گے۔ یہ بدنصیب انسان سن 25 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ پیدا ہوا۔ یہ بہت موٹا، بدصورت، جسم پر بہت زیادہ بال والا، گندی عادتوں والا، فاسق و فاجر، شرابی، بدکار، ظالم اور بے ادب گستاخ تھا۔ اس کی بےہودیاں ایسی تھیں جن سے بدماشوں کو بھی شرم آ جائے۔ اس نے محارم رشتہ دار یعنی وہ رشتہ دار جن سے نکاح حرام ہے، اس نے ان رشتہ داروں سے نکاح رائج کروا دیا تھا۔ اس نے سود اور طرح طرح کی دوسرے کاموں کو پبلکلی عام کیا۔ اس نے مدینہ طیبہ اور مکہ پاک کی بے حرمتی کی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد اس نے مسلم بن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 کا لشکر دے کر مدینہ طیبہ کی چڑھائی کے لیے بھیجا۔ اس لشکر نے مدینہ شریف میں وہ بدتمیزی کا وہ طوفان برپا کیا کہ اللہ پاک کی پناہ، قتل و غارت اور طرح طرح کے ظلم و ستم مدینے والوں پر کیے۔ وہاں کے رہنے والوں کے گھر لوٹ لیے، 700 صحابہ کرام کو شہید کیا اور دوسرے عام مسلمانوں کو ملا کر 10,000 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا۔ لڑکوں کو قید کر لیا اور معاذ اللہ ایسی بدتمیزیاں کی جن کا ذکر کرنا بھی دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس کے کہنے پر مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں حضرات صحابہ و تابعین کا خون پانی کی طرح بہایا گیا۔ اسی طرح نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے اور مدینۃ الرسول میں تباہی اور بربادی پھیلانے کے بعد جب یزیدیوں کو سکون نہ ملا تو پھر یہ لشکر مکہ مکرمہ کی طرف گیا۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر ان بے دینوں نے منجنیق یعنی پتھر پھینکنے کا آلہ جس سے پتھر پھینک کر مارا جاتا ہے، اس سے پتھروں کی بارش کی۔ اس نے حرم شریف کا صحن پتھروں سے بھر دیا اور مسجد الحرام کے ستون ٹوٹ پڑے اور کعبے کے غلاف اور چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا۔ اسی چھت میں اس دمبے کے سینگ بھی تبرک کے طور پر محفوظ تھے جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں قربان کیا گیا تھا۔ وہ سینگ بھی جل گئے۔ کعبۃ اللہ کئی روز تک کور لیس رہا اور وہاں کے رہنے والے اس اٹیک کی وجہ سے سخت مصیبت میں رہے۔ ان شارٹ یہ کہ یزید نے ہر برائی کا وہ کام کیا جس سے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا۔ ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت سلطنت پر بیٹھا۔ یہ 60 ہجری تھی، جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دعا کیا کرتے تھے کہ یا رب، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی یہ دعا قبول ہوئی اور 59 ہجری ہی میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس دعا کا مقصد کیا تھا؟ آپ کیوں یہ دعا فرماتے تھے؟ کیونکہ ناظرین، آپ پیارے آقا کے فرمان سے جانتے تھے کہ یہ دور کتنا فتنوں والا دور ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میری امت میں عدل و انصاف قائم رہے گا، یہاں تک کہ پہلا اسلامی نظام خراب کرنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ یہ بھی فرمایا کہ میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرامین سچ ثابت ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے رجب 60 ہجری میں دمشق میں انتقال فرمایا۔ ناظرین، انتقال کے وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چند تبرکات تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان تبرکات کو قبر میں ساتھ رکھنے کی وصیت فرمائی تھی۔ مزید نے دیکھا تھا کہ اس کے والد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات اور بدن اقدس سے چھو جانے والے کپڑوں کو جان سے زیادہ عزیز رکھا تھا، اور زندگی کے آخری لمحوں میں تمام مال و دولت اور حکومت، ان سب سے زیادہ آپ کو وہی چیزیں پیاری تھیں اور انہی کو ساتھ لے جانے کی تمنا آپ رضی اللہ عنہ کے دل میں تھی۔ اس کی برکت سے انہیں امید تھی کہ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس اور تبرکات کے صدقے مجھ پر رحم فرمائے گا۔ اس سے یزید سمجھ سکتا تھا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پاک سے چھو جانا ایک کپڑے کو ایسا بابرکت بنا دیتا ہے تو حسنین کریمین اور آل پاک جو بدن اقدس کا جز تھے یعنی حصہ تھے، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، ان کا کیسا احترام کرنا چاہیے۔ مگر بد نصیبی کا کیا علاج ہے؟ ناظرین، یزید حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد تخت سلطنت پر بیٹھا اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے ارد گرد کی کنٹریز اور سلطنتوں میں پیغام بھیجے۔ مدینہ طیبہ کا عامل جب یزید کی بیعت لینے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کی بری حرکتوں اور ظلم و ستم کی بنا پر اس کو نااہل قرار دے دیا اور اس کی بیعت سے انکار فرما دیا۔
اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی بیعت سے منع فرما دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یزید کی بیعت نہ کرنے سے وہ بہت غصے میں آ جائے گا اور آپ رضی اللہ عنہ کی جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کی دیانت و تقوی نے اجازت نہ دی اس بات کی کہ آپ اپنی جان کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور مسلمانوں کی تباہی اور شریعت و احکام کی بے حرمتی اور دین کے برباد ہونے کی پرواہ نہ کریں۔ اور یہ امام علی مقام جیسے جلیل الشان فرزند رسول سے کس طرح ممکن تھا؟ اگر امام پاک اس وقت یزید کے بیعت کر لیتے تو یزید آپ کو بہت عزت دیتا، پروٹوکول دیتا، آپ کو بہت سے تحفے اور دیگر مال و دولت بھی دی جاتی، بہت سی آسائشیں اور دولت دنیا آپ کے پاس جمع ہو جاتی۔ لیکن جس اسلام کے لیے آپ کے نانا نے اتنی قربانیاں دی تھیں، جس دین کے لیے صحابہ نے اپنا سب کچھ، جان و مال، اولاد، عزت، سب کچھ قربان کر دیا تھا، اس دین میں ایسا فساد برپا ہو جاتا جس کا دور کرنا بعد والوں کے لیے امپاسبل ہوتا۔ بیکاز پھر یزید کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس برائی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے امام حسین کی بیعت سند ہوتی، اور اس طرح اسلام اپنی اصل سے بالکل بدل جاتا۔ یزید کی طرف سے حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے بیعت کی درخواست اسی لیے ہی پہلے کی گئی تھی کہ تمام اہل مدینہ ان کو فالو کریں گے۔ اگر ان حضرات نے بیعت کر لی تو پھر کسی کو اعتراض نہ ہوگا، لیکن ان حضرات کے انکار سے وہ پلان خاک میں مل گیا اور یزیدیوں میں اس وقت سے امام حسین کے خلاف دشمنی بھڑک اٹھی۔ ناظرین، اس دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ یزید جانتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہونا اس کی آزادیوں کے لیے ایک مضبوط دیوار اور زبردست رکاوٹ ہے۔ وہ جانتا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں اس کو کھل کر اپنی منمانی کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور اس کی کسی بھی الٹی حرکت اور گمراہی پر حضرت امام صبر نہیں فرمائیں گے۔ وہ یہ دیکھ رہا تھا امام پاک جیسے دیندار کا کوڑا ہر وقت اس کے سر پر گھوم رہا ہے، اسی وجہ سے وہ امام علی مقام کی جان کا دشمن ہو گیا، اور یہ وجہ بنی کہ امام کو اسی رات مدینے سے مکہ مکرمہ جانا پڑا۔ یہ واقعہ 34 شعبان سن 60 ہجری کا ہے۔ وہ رات جس میں امام نے مدینہ چھوڑا وہ آپ کی زندگی کی مشکل ترین رات ہوگی۔ کیا آپ کو شہر مدینہ، وہ شہر جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جو ہر عاشق کی جان ہے، وہ پیارا شہر مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے؟